اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم سورہ انفال کا ابھی سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اہم معلومات اور اہم موضوعات کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت کا نام انفال، یہ لفظ نفل سے نکلا ہے۔ آیت نمبر 1 کا یہ حصہ ہے، جیسے سورج شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ یعنی مجاہد۔ ڈسکس آگے جا کے کریں گے۔ ابھی اس کی آیات کی تعداد ہے 75، اسباق یا رکوع 10 ہیں، ہر سبق ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ کلمات یعنی لفظوں کی تعداد 1075۔ یہ صورت غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے غزوہ بدر کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ غزوہ سے کیا مراد ہے، وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جو غزوہ کہلاتی ہے۔ غزوہ، سیریا اور جنگ، یہ تینوں لفظ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ میں نظر آ رہے ہوں گے۔ غزوہ، سیریا اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ ایسی جنگ یا لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے، یعنی ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ سیریا کیا ہے؟ ایسی جنگ یا مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو۔ اس طرح کے دونوں مواقع اب دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ جبکہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ جنگ کسی بھی حکمران کی قیادت میں لڑی جا سکتی ہے، اور زمانہ حاضر میں پیش آنے والی کوئی بھی جنگ جو ہے وہ جنگ کہلائے گی۔ اب غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، یہ جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم آئندہ آیات میں ان کے بارے میں ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بدر مدینہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے، جہاں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو کفار اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبوت کے بعد، یعنی نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے، تو نبوت ملنے پر آپ کو دشمن نے ہر طریقے سے ظلم کرنے میں کسر نہ چھوڑی، آپ کو تنگ کیا، آپ پر انتہا کر دی، جس پر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم کو بڑے ہی حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی، نہ آپ کے صحابہ کے۔ نبوت کے 12ویں سال 75 افراد، یعنی کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ کفار اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر جا کر تبلیغ کا کام شروع کیا، جس میں اوس و خزرج کے 2 قبائل جو مدینہ کے باسی تھے، وہ وقتاً فوقتاً آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ نبوت کے 12ویں سال 75 افراد کا ایک قبیلہ خزرج میں سے آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، اور ان کے تبلیغ کے نتیجے میں اوس اور خزرج کے کافی زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام تیزی سے مدینہ کی سلطنت میں، ریاست میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوس و خزرج کے لوگوں نے دعوت دی کہ وہ مدینہ چلے آئیں، تاکہ یہاں کے سازگار حالات کے مطابق دین کی تبلیغ کریں اور اسلام کو پھیلانے میں خاطر خواہ عمل کریں۔ اس پر انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی ہجری میں مدینہ پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم ترین کام کیے۔ ایک کام یہ کہ مدینہ میں انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور دوسرا جو اہم کام تھا وہ یہ کہ جو مدینہ کے ملحق
ارد گرد کے علاقے تھے، یعنی بحر احمر کے قریب ارد گرد کے جو علاقے تھے، وہاں کے جو دوسرے یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، اور ان معاہدوں کی صورت میں یہ بات طے پائی کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان اور یہود مل کر کسی بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور اسی طرح بحر احمر کے کنارے کنارے یمن کی تجارتی شاہراہ پر نگرانی کے لیے مسلح دستے مقرر فرما دیے، جن کا کام یہ تھا کہ اگر بار کسی قسم کی کوئی سازش کریں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو تو ان کو خاطر خواہ جواب دیا جا سکے۔ انہی دنوں میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، یعنی ملک شام سے مکہ کی طرف، کیونکہ مکہ والوں کو جب بھی تجارت کرنا ہوتی تھی وہ مدینہ کے راستے یمن اور شام جایا کرتے تھے، چونکہ ان دنوں یمن اور شام کی تجارتی منڈی بہت مشہور تھی، وہاں پہ بہت منافع حاصل ہوتا تھا، اس لیے وہ مجبور تھے اس راستے سے گزرنے کے لیے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی اس چیز کا خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، اور اس دوران مسلمان جو کفار تھے وہ مسلمانوں سے خوف زدہ رہنے لگے۔ ابو سفیان کی قیادت میں جب ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو اس کو خطرہ درپیش ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اسے لوٹ لیں، اس لیے اس نے فوری مدد کے لیے اپنا ایک قاصد مکہ بھیج دیا۔ مکہ والوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ابو جہل کی قیادت میں 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ لشکر اسلحہ سے لیس تھا اور ظاہری شان و شوکت اور تمکنت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے بھی باہمی مشاورت سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا اور کفار کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا، تاکہ آئندہ حملہ کرنے سے پہلے دشمن سوچ لے کہ ان کا مقابلہ خدا کا نام لینے والے بہادر اور غیور مسلمانوں سے ہے۔ سورہ انفال کے اگر ہم موضوعات کی طرف چلیں تو سورہ انفال کے اہم موضوعات جو ہیں وہ زیادہ تر جنگ و جدل سے متعلق ہیں۔ آخری حصہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے آخری آیت میں بلکہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وراثت نسبی، یعنی مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان پہلے جو وراثت آپس میں نسبت کی وجہ سے وراثت قرار پائی تھی، اس وراثت کو نسبی رشتے سے نکال کر، نسبت سے نکال کر حقیقی رشتوں کی طرف منتقل کیا گیا، یعنی کہ حقیقی بیٹا اور بیٹی ان کی وراثت کے حقدار پائے۔ اس طرح ہجرت کے بعد، یعنی کہ جب تک ابھی مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے ہجرت ایک بہت بڑا عمل تھا، لیکن آئندہ آنے والے وقتوں میں جو جہاد ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عمل بننے والا تھا، چنانچہ ہجرت کے بعد سب سے بڑا عمل جہاد کو قرار دیا گیا۔ جہاد وہی غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں ہوئی، وہی اس چیز کا پیش خیمہ بنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور سورت کا نام بھی سورہ انفال ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انفال جو ہے اس کے مطابق ہم اپنی مرضی سے اس پر کریں گے بات، یا کہ اللہ اور اس کے رسول اس پر کچھ کہتے ہیں؟ تو انفال نفل سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں مال غنیمت۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیش آنے والے مارکے کے نتیجے میں اس صورت کا نام جو ہے وہ ہے۔ اس میں جو مال غنیمت یا انفال کی مکمل ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے: وہ مال جو دشمن سے مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے، یا دشمن شکست کی صورت میں اپنا مال یا آلات جنگ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائے، یعنی یہ ہے مال غنیمت۔ اور چونکہ مال غنیمت ایک ایسی چیز تھی کہ مسلمان اپنے گھر بار مال و دولت جائیداد چھوڑ کر، خاص طور پہ مہاجرین چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین پہ آئے تھے، ان حالات میں یہ مال غنیمت حاصل ہونا ان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی، خوشائن تھا، لیکن اس کے اندر ڈسپلن اور تنظیم نہیں تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ کفار کا چھوڑا ہوا مال یعنی مال غنیمت کو آپس میں خود ہی بانٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے اس میں سے کجاوا پکڑ لیا تو کسی نے کوئی قیمتی آلات اس میں سے نکال لیے، کسی نے کوئی چیز اپنی ملکیت بنا لی
تو کسی نے کوئی چیز ملکیت بنا لی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں باقاعدہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. آج کا سبق اس لیکچر میں آپ کو مال غنیمت اور اس کے بارے میں پتہ چلا. باقاعدہ لیسن کا آغاز ہم اگلے لیکچر میں شروع کروں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اچھی اور خاطر خواہ معلومات جو ہیں وہ مل سکیں اور آپ اس پس منظر کے اندر رہ کر یا اس کے اندر آیات کے ترجمے کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.